السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس نیو ٹیکسٹ بک اردو نوائے اردو، یہ نیو ٹیکسٹ بک ہے، اس کے ریلیٹڈ یعنی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں حصے نثر میں انشائیہ، افسانہ، مختصر مضمون، ڈرامہ یہ ہے، اور حصے نظم میں غزل، نظم، گیت، خطہ، مثنوی، یہ 2 پارٹ میں حصے نثر اور حصے نظم میں دیا گیا ہے۔ تو ہم انشائیہ میں سر سید احمد خان کا گزرا ہوا زمانہ ہے اور رشید احمد صدیقی کا چارپائی، یہ 2 انشائیہ میں آتے ہیں۔ نیکسٹ افسانہ میں اگر دیکھیں تو منشی پریم چند، حجِ اکبر اور صالحہ عابد حسین کا مگر وہ ٹوٹ گئی، یہ 2 افسانہ میں آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مختصر مضمون، عبدالحلیم شرر، دیہات کی زندگی، مرزا فرحت اللہ بیگ، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون ہے۔ نیکسٹ ہے خواجہ غلام سید الدین کا جینے کا سلیقہ، یہ ہے مضمون، ادارہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ نیکسٹ اگر ڈرامہ میں دیکھیں گے تو شوکت تھانوی کا خدا حافظ، یہ ڈرامہ ہے۔ نیکسٹ ہے حصے نظم میں غزل ولی محمد ولی، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، میر تقی میر کی اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اور مرزا غالب کی درد منت کشے دوا نہ ہوا، حسرت موہانی کی روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، فراق گورکھپوری، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، مجروح سلطان پوری کی ہم ہیں متاع کوچے و بازار کی طرح، یہ غزل ہیں ان لوگوں کے۔ نیکسٹ ہے نظم میں الطاف حسین حالی کی تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، چکبیس لکھنوی کی رامائن کا ایک سین، محمد اقبال کی ایک آرزو، فیض احمد فیض کی بول۔ نیکسٹ ہے ہم گیت میں میرا جی سکھ کی تان، خطہ میں وحی الدین سلیم، دعوت انقلاب اور اختر انصاری کے امکانات، آرزو، شب پر بہار، یہ خطہ میں اختر انصاری کے ہیں۔ مثنوی میں اگر دیکھا جائے تو میر حسن کی مثنوی داستان شہزادے کے غائب ہونے کی، یہ مثنوی میں ہے۔ تو چلو ہم سب سے پہلے حصے نثر میں انشائیہ سر سید احمد خان کا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ انشائیہ انگریزی میں انشائیہ اور مضمون یعنی دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ آتا ہے، اس کو ایسے کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کی اصطلاح رائج ہے۔ انشائیہ ادیب کی ذہنی روح اور ادبی اسلوب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کی عام ہو یا خاص بات یا کیفیت کو اپنی افتادِ طبع، علمیت اور شگفتہ نگاری سے پرلطف انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو ابتدا میں تمثیلی انشائیے بھی لکھے گئے ہیں، انہیں تمثیلی انشائیے کو رمزیے یا ایلیگوری کہا جاتا ہے، تمثیلی انشائیوں کو۔ ان کی بہترین مثال محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال ہے، سر سید شبلی حالی اور خواجہ حسن نظامی سے لے کر نیاز فتح پوری، سید عابد حسین، خواجہ غلام سید الدین، محمد مجیب، رشید احمد صدیقی
اور ان کے بعد کے لکھنے والوں کی بعض تحریریں انشائیہ بھی کہی جا سکتی ہیں اور مضمون بھی۔ تو اس زمانے کے ممتاز انشا نگاروں میں سے ہیں کھنیا لال کپور، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم، وزیر آغا اور مصطفیٰ حسین۔ انہوں نے ممتاز انشائیہ نگاروں میں سے جانے جاتے ہیں۔ تو ہم اس انشائیہ کس کا ہے؟ سر سید احمد خان، ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانیں گے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 میں ہوئی اور انتقال 1898۔ تو ہمیں یعنی پچھلی جماعتوں میں ہم سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھے ہوں گے، لیکن اس میں یعنی 9th کلاس ہے نا، اس لیے یعنی ڈیٹیل سے دیا گیا ہوگا، تو ہم ایک بار دیکھیں گے۔ سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی۔ کب؟ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام بھی کیا۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن قائم کیا جس کو سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی کی انجمن ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ اس انجمن یعنی سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہی تھا کہ سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 میں سید احمد خان ایک سال کے لیے انگلستان گئے۔ کب؟ 1869 میں واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ 1869 میں انگلستان گئے۔ انگلستان سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالے۔ انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول 1878 میں ممڈن اینگلو اورینٹل کالج، اس اسکول کو ہی 1878 میں ممڈن اینگلو اورینٹل کالج، پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں، یہ دو ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ یہ دو ان کے مشہور یونیورسٹی ہے، کوسی ممڈن اینگلو اورینٹل کالج اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ کب ملا؟ 1878 میں ہی۔ اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ خطاب کی وجہ سے لوگوں نے انہیں سر سید یعنی سر سید ان کے خطاب سے ہی جانا جاتا ہے۔ سر سید آخر عمر تک قومی کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور، یہ تو ہم یعنی پچھلے کلاسز میں دیکھے ہیں۔ آثار الصنادید، اسبابِ بغاوت یہ دیکھے ہوں گے، لیکن اس میں نیا جو ہے سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے، یہ نئے سے اس میں دیا گیا ہے۔ تو ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ سر سید احمد خان کے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا ہے۔ یعنی لمبی لمبی تحریروں کے بجائے انہوں نے چند صفحات میں ہی کام کی بات کہنے کا فن سر سید کے عام کیا۔ یعنی لمبی لمبی تحریریں کے بجائے صرف چند صفحات میں ہی اپنے یعنی پوری بات کو، کام کی بات جو امپورٹنٹ رہتی ہے اس کو کہنے کا فن سر سید کے عام ہے۔ یعنی سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مصلحت ہے اور ان کے نثر میں
وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ تو ان کا جو دیا گیا ہے کیا ہے وہ سر سید احمد خان کا گزرا ہوا زمانہ۔ یہ آپ پچھلے اسباق میں بھی پڑھے ہوں گے، ایک بار آپ پڑھ لیجئے گا، اس کے الفاظ معنی بھی ایک بار دیکھ لیں گے۔ مکتب کے معنی ہے مدرسہ۔ کج خلقی مزاج کا کڑوا پن یعنی روکھا پن، کج خلقی۔ بیعت کرنا مرید بننا، اطاعت کا عہد لینا۔ تسخیر کے معنی ہے خوابوں میں کرنا، فتح کرنا۔ بدوی عرب کے وہ باشندے جو گھر نہیں بناتے یعنی ریگستانوں میں ہی رہتے ہیں اور زیادہ تر زندگی اونٹوں پر یا خیمے میں گزارا کرتے تھے، اس کو کہا جاتا ہے بدوی۔ واللہ لا ازید واللہ انخنس، واللہ لا ازید والانخنس، یہ عربی فقرہ خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم، اس کے معنی ہیں۔ سعی کے معنی کوشش کرنا۔ سعی، سعی الگ ہے، سعی الگ ہے۔ سعی کوشش کرنے والا، سعی کے معنی کوشش، سعی کے معنی ہے کوشش کرنے والا۔ مبنی منحصر یعنی ڈیپینڈڈ، پشیمان شرمندہ پچھتانے والا۔ نیکسٹ ہے اس میں غور کرنے کی بات، سوالوں کے جواب۔ نیکسٹ اس میں چند محاورے دیے گئے ہیں۔ مضمون میں نیکی بدی آسان مشکل جیسے متضاد الفاظ کے ساتھ استعمال کیجیے۔ محاورے دیکھیے، یعنی مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دل پاش پاش ہونا، اس کے معنی دل کو صدمہ پہنچنا یعنی تکلیف ہونا، سخت اذیت پہنچنا۔ ہچکی بندھنا یعنی سانس رکنے لگنا، زارو خطا رونا۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، باندھ کر کوڑے لگانا، یہ ہے اس کے معنی۔ مندرجہ ذیل لفظوں میں مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ یہ آپ یہ جو بھی دیے گئے ہیں یہ کامنٹ باکس میں لکھیے۔ تو یہ ہوا کمپلیٹ ہوا اس کا سر سید احمد خان کا کیا ہے انشائیہ، گزرا ہوا زمانہ۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔